مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار، ہر دم اس کا ذکر سنا، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، یہ آپ کا جلسہ بحسن خوبی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جلسے کے جتنے امور ہیں وہ تقریباً مکمل ہو رہے ہیں، ابھی دعا باقی ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں تمام حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ تمام حضرات اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مختصر وقت کے لیے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ لمبی چوڑی تقریر کا اور گفتگو کا اب موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ایک دو بات آپ سے عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو، اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور یہ ملک جس رخ اور سمت کی طرف جا رہا ہے، مستقبل کے حالات بھیانک اور خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی اور مدارس کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں تمام حضرات سے ایک سوال کر کے آپ حضرات اس کا جواب دیں گے اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جتنے حضرات بھی یہاں جلسہ گاہ میں ہیں، آپ سب مل کر یہ بتلائیے کہ اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ہم سب یہی تو کہیں گے، بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر کہو، اس ملک میں مسلمانوں کی نسل مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ رہنی چاہیے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں اتنے بھیانک اور خطرناک نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک کا مسلمانوں کی نسلوں کو مرتد کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں آنے والے وقت میں وہ مسلمان نہ رہے۔ مسلم مخالف طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، اس کے بہت سارے منصوبے، عزائم، خاکے، مسودے تیار ہو چکے ہیں،
ان حالات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ اسلام مخالف تحریکیں اور طاقتیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر آنے والی مسلمانوں کی نسلوں کو مرتد اور ہندو بنانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے اگر اس وقت اس ملک میں ہمارے پاس مسلمانوں کی نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے کوئی تحریک ہے تو صرف مدارس اسلامیہ اور دعوت و تبلیغ ہے. اس پورے ملک میں مسلمانوں کی نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی تحریک ہے تو صرف مدارس اسلامیہ اور دعوت و تبلیغ ہے. اور آج حالات مدارس کو لے کر بھیانک اور خطرناک نظر آ رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر مدرسوں کو نوٹس دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مذہبی تعلیم بچوں کو نہیں دے سکتے. کئی جگہ مدارس پر نوٹس آ چکا کہ اگر تم مذہبی تعلیم پڑھاؤ گے تو 1,00,000 روپے کا جرمانہ. مقصد ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں نے جو اس ملک میں مدارس قائم کیے تھے، مدارس کا مقصد یاد رکھیے پیٹ پالنا نہیں ہے اور تنخواہ لینا نہیں ہے. محتم بننا، سیکریٹری بننا، خزانچی بننا یہ مدرسوں کا مقصد نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے مدرسے اس لیے قائم کیے تھے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے. اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. مدرسوں کا مقصد نہ کسی کو انجینئر بنانا، نہ ڈاکٹر بنانا، نہ وکیل بنانا، نہ جج بنانا. مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں کو مسلمان بنایا جائے اور مسلمان بننے کے بعد وکیل بنے، جج بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن وہ مرتے دم تک مسلمان رہنا چاہیے. یہ مدارس کا مقصد ہے. میں اور آپ اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں. جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں اس ملک میں یا باہر کے ملکوں میں، تمام اسلام مخالف تحریکیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتی ہے کہ اگر مدرسے برباد ہو گئے تو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان نہیں رہ سکتی. اس لیے اس مختصر وقت میں آپ حضرات سے یہ عرض اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یہ جلسہ بڑودے کا جلسہ ہے، بہادروں کا جلسہ ہے. اس لیے میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. دونوں ہاتھ اٹھاؤ تاکہ ایسا لگے کہ یہ جلسہ بڑودے میں ہو رہا ہے. اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. سب دونوں ہاتھ اٹھا کر. اب لگا ہے کہ یہ جلسہ واقعی بہادروں کا ہے اور بڑودے میں ہو رہا ہے. قاری عابد صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ بڑودہ تو بہادر لوگوں کا ہے، سخیوں کا ہے اور بڑے سنجیدہ لوگ یہاں رہتے ہیں. ہاں ہمیں بھی معلوم ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ابھی وہ وقت تو آیا نہیں ہے
کہ جان کی قربانی مانگ رہے ہو یہ مدارس، لیکن ہمیں بالکل بھی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ ہم سے جان کی قربانی مانگیں گے تو ہم سب سے پہلے میدان میں کود کر جان کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، آئے گا تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ مدارس کا جو جال پھیلا ہوا ہے، یہ مدرسے اس وقت تم سے دو قربانی مانگ رہے ہیں، ایک تمہارے بچوں کی قربانی مانگ رہے ہیں اور ایک تم سے مال کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی ایسی نہ رہے کہ جو مدرسے میں اس کا وقت تعلیم پر نہ لگے۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ آج یہ عہد کر لو کہ ہمارا کوئی بچہ بغیر قرآن کے اور دین کی تعلیم کے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری تعلیم پڑھاؤ، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تھوڑا وقت جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے بچے کا وقت مدرسے میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہو ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مدرسہ تم سے مال کی قربانی مانگ رہا ہے، اور تمہارے اس منظر کو دیکھ کے اللہ یوں فرما رہا ہے، دیکھو یہ بڑودہ پورے علاقے میں یہ بہادر لوگوں کی بستی ہے، اور یاد رکھنا جیسا آدمی ہوتا ہے شیطان بھی اس کا اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، اور پہلوان کا شیطان پہلوان ہوتا ہے، اور طاقتور کا شیطان طاقتور ہوتا ہے۔ تو بڑودے والے تم طاقتور ہو یا کمزور ہو؟ ہمارے یہاں جسڑ میں تو تمہیں طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس لیے تم طاقتور تو تمہارا شیطان بھی طاقتور ہے، اور اس پورے علاقے کا جو بڑا شیطان وہ بھی جلسے میں آیا ہوا ہے، اور چھوٹے موٹے شیطان اس نے سب جمع کر رکھے ہیں یا جلسہ سننے کے لیے نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ علاقے کا بڑا مدرسہ بہادر لوگوں کا جو 1,00,000 2,00,000 روپے دینے والے ہیں، ان کے جلسے کو ناکام کرو۔ تو شیطان جلسے کو ناکام کرنے کے لیے اس نے کل سے بستر ڈال رکھا ہے، اور وہ شیطان تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی تقریر بیان فرمائی جو شیطان تم سے کہہ رہا ہے۔ شیطان اس وقت یوں کہہ رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، دیکھو جلسے میں تمہارے سے مدرسے کے لیے 1,00,000 2,00,000 اور 10,000 50,000 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تم مت دینا ورنہ غریب ہو جاؤ گے، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی ایسے بھیج رکھے ہیں آج، بڑے بڑے فرشتے، اور اللہ شیطان سے یوں کہہ رہا ہے اور تم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ یوں فرما رہا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ یوں فرما رہا ہے کہ بڑودے کے مومنوں، طاقتور بہادر لوگوں، تم گھبراؤ مت، اس لیے کہ سارے خزانوں کی چابی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم 1 دو گے تو میں تمہیں 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اور اس کی قدرت کے کرشمے تو ہم رات دن اپنے کھیتوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ بتاؤ، ہم نے اپنے اس جسم کے وجود کے لیے اپنے کھیت میں گیہوں کا 1 دانہ ڈالا تھا، اللہ نے اس سے 1 درخت پیدا فرما کے 1 بال پہ کتنے گیہوں کے دانے دے دیے۔ تربوز کا 1 بیج ڈالا، اللہ نے اس سے بیل پیدا فرمائی، کتنے تربوز لگتے چلے گئے۔ ہم نے اپنے کھیت میں آم کی 1 گٹھلی ڈالی، اللہ نے اس سے تناور درخت پیدا فرمایا اور کتنے آم لگتے چلے گئے۔
بتاؤ وہ اللہ کی ذات کہ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے زمین میں ایک دانہ ڈالے، اللہ ایک کے بدلے 10 بھی دے وے، 70 بھی دے وے، 700 بھی دے وے۔ بتاؤ اس دنیا میں اللہ کے قرآن اور دین کو باقی رکھنے کے لیے اگر مسلمان ایک دے گا تو اللہ ایک کے بدلے اس کو 70 اور 700 دے گا یا نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ اس لیے اس وقت اللہ تم سے یوں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دین پر خرچ کرو گے میں تمہیں مالدار کر دوں گا، اور شیطان یوں کہہ رہا ہے اگر خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ اللہ کی مانو گے یا شیطان کی مانو گے؟ اللہ کی، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کی مانیں گے سب؟ شیطان کی تو نہیں مانیں گے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو اور مالدار بن جاؤ، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو غریب بن جاؤ، تو ہم اللہ کی مانیں گے۔ اس لیے میں تمام پوری بستی سے اور خصوصاً اس محلے سے، بڑے سے چھوٹے سے، مردوں سے عورت سے نوجوانوں سے دعا سے پہلے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس جلسے کا ایسا منظر اور نقشہ پیش کیجئے تاکہ باطل تمہاری سخاوت کو دیکھے اور تمہاری لگن اور جذبے کو دیکھے۔ اس لیے بھئی جیسا جس کا موقع ہو دعا ہونے والی ہے۔ آپ سب حضرات ہر گھر سے کوئی گھر نہ بچے، کوئی بڑا چھوٹا، ہر مرد ہر عورت ہر بڑا چھوٹا اپنے اس جلسے کا مدرسے کا جس اعتبار سے بھی تعاون ہو سکے بہت جلدی کر کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے اس مدرسے کا تعاون پیش کیجئے، پھر دعا ہونے جا رہی ہے۔ آ جاؤ گے جلدی جلدی، جس نے تعاون کر دیا بہت اچھا، اور جو رہ رہے ہیں وہ جلدی سے میرے ہاتھ میں لا کر جیسا بھی جس کا موقع ہو سب کھڑے ہو جاؤ، ایک مرتبہ ایک جذبے کے ساتھ ایک لائن لگا دو تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے اور شیطان جو بڑا درود شریف پڑھ لو، دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پاک ذات ہماری سب کی سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تیرے مجرم اور کمزور بندے ہیں، آپ ہمارے طاقتور اللہ ہیں۔ اے اللہ کمزور اپنی کمزوری کو دیکھ کر کسی طاقتور کا سہارا چاہتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اے اللہ آپ سب سے طاقتور ہیں اور ہمارے آقا مولا ہے۔ اللہ ہم آپ کا سہارا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اپنا سہارا نصیب فرما اور آخرت میں بھی اپنی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بے حیثیت کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اور بے حیثیت کا اللہ ہمیں قدم قدم پر علم ہے۔ ہم گناہوں سے لت پت ہیں،
ہمارے ہاتھ بھی گندے ہیں، زبان بھی گندی ہے۔ اللہ ساری زندگی گناہ کرتے کرتے ہو گئے، ہم نے رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے اور دن کے اجالوں میں بھی کیے۔ اللہ کھلم کھلا تجھ سے نہ ڈر کے گناہ کیے اور چھپ کر بھی گناہ کیے، اور گناہ کرتے وقت اللہ تیری حقیر مخلوق سے ڈرے، لیکن آپ ہمارے آقا مولا ہر حال میں ہر جگہ گناہ کرتے وقت ہمیں دیکھتے رہے۔ اللہ ہم گناہ کرتے وقت آپ سے نہ ڈرے، مولا ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ ہم ساری دنیا میں اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ ذلت کی نظروں سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اور طاغوتی طاقتیں اور باطل تحریکیں، اللہ بڑے بڑے ظالم جن کی ظلم کی لاٹھیاں چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور جو لوگ شریر، فسادی، دنگائی، بلوائی اور ظالم، اے اللہ ان ظالموں کے ظلم کی لاٹھیاں پورے ملک میں گھوم رہی ہے۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے بے یار و مددگار، بے بس اور بے کس، بے سہارا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ ظالموں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ اگر اس وقت آپ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کی مدد نہ فرمائی، اللہ تیرے لاڈلے حبیب کی امت تباہ برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ اس بے سہارا امت کو سہارا عطا فرما۔ تیری ذات تو وہ کریم اور وہ رحیم ذات ہے۔ اللہ جب تیرا کوئی بندہ بچپن سے لے کر گناہ کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کے بال بھی سفید ہو جائے، کمر بھی جھک جائے، دانت بھی ٹوٹ جائے اور گھٹنے بھی جواب دے دیں، لیکن اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اور جب وہ تیری طرف کو ہاتھ اٹھا کر جو کہہ رہا ہے میرے رب ساری زندگی بڑے بڑے عیب اور گناہ کیے، اب میں بے سہارا بے بس ہوں، کوئی میری سننے والا نہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ تو میرا سہارا ہے، تو اس گنہگار بندے کو اللہ کوئی تانا نہیں دیتا، تیری ذات کریم اور رحیم، اور تو اس بندے کو دوڑ کر پکڑ لیتا ہے کہ میں تیرا سہارا ہوں۔ آج ہمارا حال بھی انہی لوگوں کا ہے کہ ہم اپنی بدعملی، بد اخلاقی، بد معاملگی، اے اللہ گناہ کرتے کرتے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا۔ اللہ شرمندہ ہو کر ہم اپنے گناہوں کی معافی آپ سے چاہتے ہیں، آج تک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور کریم آقا ہم سب کا تو سہارا بن جا، دنیا میں بھی سہارا بن جا، آخرت میں بھی سہارا بن جا۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرما اور اس مدرسے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ طلبہ اور اساتذہ سے اس مدرسے کو آباد فرما۔ یا اللہ ان حضرات نے جو دل کھول کر اس مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تو ان کا تعاون فرما، ان کے گھروں میں برکت نازل فرما، کاروبار میں ترقی نصیب فرما، اور جنہوں نے اپنے مرحوموں کی طرف سے اللہ دل کھول کر والدین بھائیوں کی طرف سے تعاون فرمایا ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ عبدالجلیل مرحوم ان کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ یہ بڑا مجمع یہاں موجود ہے، آپ کی محبت میں مال بھی خرچ کیا، اور آپ کی محبت میں یہاں جلسے میں بھی ہے، اور آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اے اللہ آج اس مجمع کی مغفرت کا اعلان فرما دے، اور ان کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پوری فرما۔ اس ملک میں امن سلامتی قائم فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، حرمین شریفین کی، قبرستانوں کی، اللہ بڑے چھوٹوں کی سب کی حفاظت فرما۔
اور سب کی مدد فرما، اور ظالموں کو اپنے ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو آخر تک مرنے تک دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، اور ہم سب کا ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ کامل ایمان و یقین نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی ملی جماعتیں دعوت و تبلیغ تحریکیں کام کر رہی ہے، سب کے کام کو قبول فرما، اور اللہ سب کی مدد فرما، اور ہمیں سب کو دینی ماحول اور اسلامی بھائی چارہ نصیب فرما۔ اللہ اس مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں بہت ساری تمنائیں لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اور جو بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو وہ فضیلت عطا فرما جو آپ کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، اور جو یہاں اساتذہ علماء پڑھا رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، اور ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔